السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج ہم آیت الکرسی شریف کے موکل کے اوپر بات کریں گے، اور جو آپ کو اسکرین کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے یہ حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ کے کانوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا جو عمل ہے آیت الکرسی شریف کے اوپر ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی مجرب اور آزمودہ اور کامیاب شدہ عمل ہے، اس لیے آپ احباب کے ساتھ ویڈیو کی صورت میں یہ میسیج ہے۔ جو بندے آیت الکرسی شریف کو پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر آیت الکرسی شریف سے مکمل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا پھر آیت الکرسی شریف کا چلہ کر کے موکل کی حاضری کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان احباب کے لیے ویڈیو بڑی خاص اور لمبی ہونے والی ہے۔ کیونکہ لمبی سے مراد یہاں پہ ویڈیو میں یہ ہے کہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ چیز بتائی جائے گی جو کہ آزمودہ عمل ہے۔ عمل وہی اچھی ہیں کوئی عامل حضرات بتائے جس نے خود کیے ہوں، خود اپنے اوپر کیے ہوں، وہ آپ کے ساتھ اپنے تجربات اور مشاہدات سامنے رکھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دماغ سے دل سے پوچھنا ہے کہ ابھی یہ عمل مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ رہتے دنیا میں اس کا تو یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس موکل کی حاضری ہو جاتی ہے، اور تا قیامت والے دن آیت الکرسی شریف کا بھی جو آپ نے پڑھا ہے موکل کی حاضری کی نیت سے، اور تا قیامت والے دن آیت الکرسی شریف آپ کی گواہی بھی دیے گی، اے میرے رب اس نے مجھے اتنی دفعہ پڑھا ہے لہذا اس کی بخشش فرما۔ یہ بہت زبردست عمل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں نے 41 دن آیت الکرسی شریف کے موکل کا عمل یا چلہ کشی یا وظائف پڑھنا ہے۔ نمبر 1 کام ہو گیا۔ نمبر 2 کام، آپ نے جس دن رات کو آیت الکرسی کا وظیفہ چلہ کشی شروع کرنا ہے، اس دن کو آپ صبح روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھنے کے بعد درمیان میں ظہر کے بعد آپ نے جو سکرین کے سامنے نقش مبارک ہے، دن کو کسی وقت بھی ظہر اثر مغرب عشاء سے پہلے نقش کو فوٹو کاپی کر کے اس نقش کے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے، موکل کا نام لکھنا بہت ہی ضروری ہے جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں حاجی عمر صاحب۔ موکل کا نام لکھ کر پیچھے آپ نے موچی سے مڑوا کے اس کے اوپر پہلے خوشبو لگائیں۔ خوشبو، اس کے اوپر جو خوشبو لگے گی وہ الفارس خوشبو ہوگی، اس کے اوپر جو آپ پورے ایک دن استعمال کریں گے وہ الفارس خوشبو ہوگی۔ الفارس خوشبو آپ استعمال کریں گے، اس تویز کے اوپر لگا کے اس کو موچی سے مڑوا کے اپنے بازو یا گلے میں آپ لٹکا لیں گے۔ یہ تو ہو گیا روزہ پہلا، اور آپ نے درمیان میں دن میں کیا کر لیا، نقش مبارک کی فوٹو کاپی کروا لی۔ اب آپ احباب نے جب فوٹو کاپی ہوگی اور نقش بازو پہ بن گیا، بے شک وہ آپ نے 10 بجے باندھ لیا یا ظہر کے بعد یا عصر کے بعد مغرب کے بعد، آپ نے اسی وقت ہی جب بازو پہ یہ نقش بن جائے گا اسی وقت آپ نے آیت الکرسی شریف پڑھنا شروع کر دینی ہے، اس نیت سے کہ اے میرے رب تیری رضا بھی ہو، تیرے نبی کی رضا بھی ہو، اور یہ جو مخلوق غیبانہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور تیری مخلوق کے کام سر انجام دوں۔ اور اس نیت سے کہ یہ جو موکل آئیں گے ہم صرف خدمت خلق کریں گے بس، اور کوئی ایسی نیت نہ کریں جس وجہ سے کسی چیز کی حاضری نہ ہو، محنت بھی ہو حاضری بھی نہ ہو، یہ صرف نیت ہوتی ہے کہ آپ نے کس نیت سے عمل کرنا ہے۔ اب جب آپ کی نیت بھی ہوگی، دن کو روزہ بھی ہوگی، آپ نے تویزی بازو باندھ لیا تو کرسی پڑھنا بھی شروع کر لی، اب چلتے ہیں عشاء کی طرف۔ جیسے عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، نماز 5 وقت کا پڑھنا ضروری ہے۔ تہجد پڑھ سکتے ہیں تو الحمدللہ، جتنا آپ کو رب توفیق دے، دن بعد درود پاک پڑھیں تو کرسی شریف پڑھیں۔ چلتے پھرتے 3 چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے، کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہوں گی اس چلہ کشی میں، تب جا کے آپ کے ساتھ وہ مشاہدات رونما ہوں گے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ ہم نے تو کرسی شریف کتنی مرتبہ پڑھا، بہت زیادہ، 1100 مرتبہ، اور آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے تاکہ آپ احباب اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، چیز بھی حاضر ہو جائے اور آپ کو زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ اب آپ نے
سفید کپڑے ہیں آپ کے پاس تو ویل اینڈ گڈ، ان کو آپ دن کو دھلائی کر لیں، رات کی وظیفے میں، رات کے دوران وظیفے میں آپ اس کو پہن سکتے۔ کوشش کریں کپڑے آپ کے ایک ہی ہونے چاہیے، بد دھلائی ہونے چاہیے، صاف ستھرے پاک ہونے چاہیے۔ جب نماز گھر میں ہے تو اس کو دھلائی کروا لیں، دھلائی کروا کے جب نماز کے اوپر بھی یہ جو خوشبو ہے الفارس اس کے اوپر بھی لگا دیں۔ آپ کی ہر چیز سے الفارس خوشبو آنی چاہیے۔ دن بھر آپ جب چلتے پھرتے رہیں گے، روٹین ورک اپنے معمول کے مطابق کام سر انجام دیتے رہیں گے تو آپ کے جسم سے خوشبو آنی چاہیے، یعنی اتنی خوشبو لگائیں، اتنی لگائیں کہ ساتھ والے ہزاروں کلومیٹر تک بھی آپ کی خوشبو جائے۔ الفارس کی بہت تیز خوشبو ہوتی ہے، یہ موکل کو مانوس کرتی ہے اپنی طرف۔ اب آپ نے عشاء ہو گئی، آپ نے نیت کر لی 41 دن کی، کپڑے نئے پہن لیے۔ اب آپ نے دن کو ہی 1.25 کلو گوشت موٹا بیف یہ آپ نے لے کے اپنے ساتھ رکھ لینے۔ جیسے آپ نے جہاں نماز بچھائی، آیت الکرسی شریف 1 دفعہ اور 3 دفعہ، آخری کل شریف 4 کل 3 دفعہ آپ نے پڑھ لینے۔ آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینے۔ اب آپ نے جہاں نماز بچھا دی، گوشت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور پانی کی گلاس بھی رکھ لیں یا بوتل وغیرہ رکھ لیں، کوئی چینی وغیرہ تھوڑے سے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ اگر منہ آپ کا خشک ہو جائے تو ایک چینی کا ایک چٹکی اپنے منہ میں ڈال لیں۔ یہ ہو گیا جی۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنی ہے۔ نفل حاجت ادا کرنے کے بعد آپ نے ایصال ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک پیغمبر، صحابہ اکرام، غوث، کتب، ابدال سب کو آپ نے ایصال ثواب کر دیے 2 رکعت نماز نفل۔ اب آپ احباب نے 11 دفعہ درود ابراہیمی یا پھر جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اب آپ نے آیت الکرسی شریف کو پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، آیت الکرسی شریف پڑھنی شروع کر لینی ہے۔ کاؤنٹنگ آپ کے اوپر نیچے نہ ہو، تسبیحات سے گرے یا پھر وہ واپس ریٹرن ہو جائے تو آپ کو ایک چیز ذہن میں ہونی چاہیے، آپ کا دل مان رہا ہے کہ 700 مرتبہ ہو گئی ہے یعنی کہ 50 مرتبہ ہو گئی ہے، 10 مرتبہ ہو گئی ہے، 1000 مرتبہ ہو گئی ہے، آپ جہاں دل مطمئن ہے وہاں سے پھر آگے شروع کریں۔ تسبیحات سے گرنے کی صورت میں یا پھر تسبیح واپس آنے کی صورت میں جو دل کہتا ہے کہ اتنی بار ہوگی اس سے پھر آگے شروع کرنے آپ نے۔ اب آپ نے آیت الکرسی شریف کو 313 مرتبہ ہر رات معمول کے مطابق اسی طرح بیٹھ کر 313 دفعہ آیت الکرسی شریف کو پڑھنا ہے۔ 313 دفعہ جب آیت الکرسی پڑھی جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے 3، 7 یا 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھا جائے گا، اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے اس کے اوپر آیت الکرسی شریف کے موکل شریف جناب حاجی عمر صاحب آپ کی نیاز ہے قبول فرمائیں، پھونک مار دیں گوشت کے اوپر، پھونک مار کے صبح اٹھ کے کسی آس پڑوس غریب غربا مساکین کو، یتیموں کو، جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ مناسب ہے ان کو دینا چاہیے تو ان کو وہ گوشت دے دیں۔ یہ گوشت آپ ہر جمعرات کو گوشت بیف دینا لازم ہے آپ کے اوپر، اور آپ کو اس طرح لے آنے سامنے رکھ کے دعا کر کے وظیفہ پڑھ کے پھونک مار کے جمعرات والے دن پڑھائی کر کے جمعے والے صبح کسی غریب غربے کو دے دینا ہے۔ ہر جمعرات والے دن آپ نے گوشت دینا ہے، اور جو جمعرات کا دن ہوگا اس وقت آپ نے 1 یا 2 پیکٹ ٹافیوں کے لے کے مسجد میں بچے سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر باہر گلیوں میں دعا کر کے آپ نے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے ٹافیوں کے اوپر آپ نے بانٹی کر دینی ہے۔ جمعرات کو 2 کام کریں، دن کو آپ نے ٹافیاں بانٹی کرنی ہے، زور مغرب سے پہلے عصر سے پہلے بلکہ زور اور عصر سے پہلے آپ نے ٹافیاں بانٹی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد رات کو پڑھائی کر گوشت کے اوپر آپ نے پڑھائی کسی جمعے والے دن کسی غریب غربے کو گوشت دے دینا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے عمل اس کو متواتر جاری رکھنا ہے، الفارس خوشبو آپ کے ہر وقت جسم سے آتی رہے، آپ رات کو سوئیں گے بھی پھر بھی تھوڑی لگا کے سو جائیں، کیونکہ موکل کو مانوس کرنے کے لیے، کسی کی محبت پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بندے کا متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ خوشبو متوجہ کرتی ہے ان چیزوں کو جن کا آپ ورد و وظائف پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ آیت الکرسی شریف کے موکل کا عمل کیا جا رہا ہے،
حاجی عبدالصمد کا تو وہ مانوس ہوتے ہیں اس خوشبو سے۔ دنیا کے ہر کام میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں نا جنات آ گئی ہیں تو وہ پھر کام نہیں کرتے، موکل جنات جو بھی مخلوق آپ کے پاس آ گئی ایک دفعہ وہ اچھے اور برے کام سب کریں گے، برے کام کروائیں گے تو وہ کریں گے، مگر برے کاموں کا انجام جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک نیک چیز کو آپ بلا رہے ہیں تو کچھ موکل کرو، آپ اس سے برے کام کروا رہے ہیں لوگوں کسی کا کیا توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، کسی کو طلاقیں دوا رہے ہیں، کسی کو کیا کر رہے ہیں، اب وہ کریں گے ضرور، مگر آپ کا انجام جو بعد میں وہ کریں گے نا پھر وہ آپ کا پوری دنیا رہتی قیامت تک پھر وہ آپ کا نظام دنیا مثال دے گی کہ واقعی فلاں بندہ اس طرح بے موت مرا ہے۔ تو لہٰذا بے موت مرنے سے بہتر ہے کہ اچھا کام کریں اور اچھی موت اپنے لیے رب کے حکم سے کلمے والی موت آپ لوگوں کو نصیب ہو۔ اچھے کام کریں گے چیزیں زیادہ دیر تک آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے اہل و عیال کے ساتھ آپ کی اولاد کے ساتھ فرما بردار رہتی ہیں، برے کام کریں گے آپ کو بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور پیچھے آنے والے تا قیامت تک نسلوں کو نسل در نسل یہ دشمنیاں ڈالتے ہیں۔ پھر جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں نا ایک دوسرے کے بارے میں منافقت کے بارے میں یہی پھر سوچتے ہیں، اگر اچھے کام کریں کچھ نہیں سوچیں گے، برے کام کریں گے تو پھر رہتی قیامت دنیا تک آنے تک یہ وقتاً فوقتاً نسل در نسل دشمنیاں ڈالتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے ان کی حاضری کے بعد کہ وہ آپ کے اوپر نظر رکھیں اور آپ کی اہل و عیال کو نقصان دیں۔ یہ عمل 41 دن کا عمل ہے، اسی طرح چلتے جائیں گے ہم لوگ۔ جب ہمارا 30 دن سے عمل کراس ہوگا، 30 دن سے ہمارا عمل جب کراس ہوگا تو اس کے بعد ان کی حاضری آہستہ آہستہ آپ کو خوابوں میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب خوابوں میں آنا شروع ہو جائیں گے تو سمجھیں آپ کا کام بن رہا ہے۔ اب جب خوابوں میں یہ چیزیں آتی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ بندے کو اس وقت ڈر نہ لگے، تاکہ خوابوں میں آگے پہلے اس کو تھوڑا دیکھتے رہے ہم لوگ، یہ ہمیں دیکھتا رہے۔ آپ نے پہلے دن سے نیت کر لینی ہے کہ میں نے ان بزرگوں کا نام اور آنے جانے کا طریقہ پوچھنا ہے۔ جب آپ کی یہ نیت ہوگی خواب میں بھی آتے تو آپ کا مائنڈ بنا ہوگا کہ جی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے آنے جانے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ اس طرح کرتی ہیں جو موکلین ہیں جب وہ حاضری ہوتی ہے 41 دن یا 21 دن کے بعد اس سے پہلے 2-3 دن اپنا نام اور آنے جانے کا طریقہ بتا جاتے ہیں تاکہ بندے کو کسی کے ذہن ٹکوف نہ ہو کہ میں جو پڑھائی کر رہا ہوں وہ غلط جا رہی ہے ڈائریکشن میں یا اچھی ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ تو یہ آپ کو 30 دن کے بعد اپنا نام اپنے آنے جانے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ اب سب سے اہم اور خاص بات، آپ لوگ کہتے ہیں جی ان کی آنے کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، جنات موکلات کی آنے کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ ہم جو وظیفے لگا رہے ہیں کوشش ہماری موکلات کے وظیفے لگائیں تاکہ آپ احباب کو کسی کے رجت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جنات کے اگر وظیفے لگائیں گے بہت ماشاءاللہ جنات کے وظیفے پڑے ہوئے، مگر جنات جب آپ وظیفہ پورا نہیں کریں گے تو رجت پیش آپ کو ہو جائے گی، درمیان میں چھوڑیں گے تو آپ کو انتہائی نقصان دیں گے، لاسٹ پہ آ جائیں گے آپ تن جگری والے ہیں تو آپ ان کا سامنا کریں گے، ورنہ پھر وہ آپ کو نقصان دیں گے۔ موکل نقصان نہیں دیتے ہیں، چھوڑ بھی دیں پھر بھی نقصان نہیں، آخر میں خاموش ہو جائیں ٹھیک ہے نا، پھر بھی وہ نقصان کسی حالت میں بھی آپ کو نقصان آپ کا نہیں سوچیں گے، لہذا موکل کا وظیفہ زیادہ بہتر ہے۔ اب جب 30 دن گزر جاتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ چیز ہمارے اوپر رونما ہو رہی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو خوابوں میں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جسم 30 دن کے بعد بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے کندھوں پہ کسی نے منوں اور ٹنوں کے حساب سے وزن ڈال دیا ہو۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری آنکھوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے خون آنے سے مراد آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، یلو نہیں ہوتی بلکہ ریڈ ہوتی ہیں، ایسی ریڈ ہوتی ہے دیکھنے والا کہتا ہے شاید یہ بندہ پچھلے کئی سالوں سے سویا نہیں ہے، آنکھوں کے نیچے بلیک نشان پڑ جائیں گے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز جو خاص اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ موکل آتے ہیں آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، کندھے بھاری ہو جاتی ہیں اور خوابوں میں پہلے آتے رہتے ہیں، مین اور خاص چیز یہ ہے جب یہ آتی ہیں آپ کے پاس، یہ تینوں چیزیں تو جو ہوں گی آپ کے ساتھ جسمانی طور پہ ہوں گی، مگر یہ جو چیز ہے یہ آپ کو واضح ظاہر پہ ہوگی، یعنی کہ جب ان کی آمد و رفت شروع ہوگی تو آپ کے ساتھ الفارس خوشبو آپ لگا رہے ہیں اس کے ہٹ سے آپ کو جو خوشبو آئے گی نا آپ نے سمجھ لینا ہے یہ موکل کی حاضر کی خوشبو ہے۔ جب بھی کوئی عامل یا کوئی ایسے احباب جو ان چیزوں سے وابستگی رکھتی ہیں اور دعا اسلام رکھتی ہیں
ان کو اچھی طرح بخوبی علم ہے، جب بھی کوئی ایسی چیز مخلوق آتی ہے تو وہ اپنی خوشبو آپ کو دیتی ہے کہ میں آ گئی ہوں۔ یہ دنیا کی مثال دے دیتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو ظاہری بات ہے چھوٹے بچوں کو بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی خوشبو، آپ کہتے ہیں واہ بھائی کیا بات ہے، کیا خوشبو ہے ان کی۔ اگر مہمان کے آنے کی یہ خوشبو ہے، یہ تو پھر اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہر کام میں ہم سے آگے ہی ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، تو لہذا جب وہ آتے ہیں تو آپ کو عجیب سی خوشبو آتی ہے، وہ خوشبو جو اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہ لی ہو، نہ محسوس کی ہو۔ جب خوشبوئیں آنا 30 دن بعد 35 دن شروع ہو جائیں تو آپ نے سمجھ لینا کہ وظیفہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ مین چیز یہ ہوگی ہماری طرف سے ہر بندے کو اجازت ہے، کوئی بھی بیان بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر اگر آپ کے استاد محترم ہیں ان سے اجازت لینا ضروری ہے، اگر آپ کے پیر و مرشد ہیں تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے، دونوں احباب نہیں ہیں تو آپ کے گھر والوں کی اجازت، ماں باپ کی اجازت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جب 38 دن ہوں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ آپ کی چیزیں، انگوٹھی پہنی یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، وہ ایک جگہ دوسری جگہ چلنا شروع ہو جائیں گی۔ چلنے سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں اٹھا کے ایک دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں تاکہ بندے کو محسوس ہو کہ حاضری ہو رہی ہے، نہ کہ آپ کو ڈر لگے۔ یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ یہ 38 دن بعد یہ کام شروع ہو گیا، 39 اور 40 دن خوشبوئیں اور تیز ہو جائیں گی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آس پڑوس کمرے میں جو بندے احباب آپ کے ساتھ سوتے ہیں دائیں میں، تو ان کو بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ یہ وظیفہ اکیلے کمرے میں، چھت پہ، کہیں بھی ہوں، اکیلے ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ان دوران کوشش کریں کہ صحبت سے گریز کریں، ہم بستری سے گریز کریں۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کوشش کریں کہ الگ کمرے میں سوئیں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو پرہیز کر سکتی ہیں تو پرہیز ضروری ہے، نہیں کر سکتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اس کے لیے جس دن بھی آپ نے بستری کی، اس دن صبح اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر دیں گے اور اس کا ثواب یہ جو موکل ہیں ان کو دے دیں گے، تاکہ جان بھی بچی رہے اور کام بھی چلتا رہے۔ اب آپ احباب نے 40 دن ہو جائیں گے، خوشبو تیز ہو جائے گی، جب 41 دن ہوں گے اپنی جا نماز کے سامنے ایک جا نماز رکھنی ہے اور اس جا نماز کا منہ اپنی طرف کرنا ہے۔ آپ کا منہ کعبے کی طرف ہوگا جا نماز کا، ٹھیک ہے، اور وہ جو آگے جا نماز پڑھی جائے اس کا منہ آپ کی طرف ہوگا۔ اب جیسے 41 دن پورے ہوں گے آپ کے، تو آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک موکل بزرگ کو جو کہ آپ کو سلام کریں گے، السلام علیکم جی، اللہ کے بندے مجھے کیوں بلایا ہے آپ نے۔ وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ سے بات کرتی ہیں تاکہ آپ احباب کو کسی قسم کا ڈر نہ لگے۔ آپ کو ڈر لگے، ان کو نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، وہ جیسے بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے بزرگ، سفید داڑھی، سفید کپڑے، سفید امامہ شریف، یہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈر لگا، آنکھیں نیچے کر کے ان سے باتیں کرتے رہیں، یہ آپ کا نام کیا ہے، آنے جانے کا طریقہ بتا دیں، بس بتا دیں گے، وہ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ غائب ہو کے چلے جائیں گے۔ اب جب بھی آپ کو حاضری کرنا مقصود ہوگی، جب بھی آپ کا دل کرے کہ میں ان کے ساتھ باتیں کروں، میرے فلاں کام ہوں، دن ہو رات ہو، وضو ہو بے وضو ہو، آپ جب بلائیں گے تو وہ آپ کو حاضری دیں گے۔ وضو میں بلائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، جب بھی آپ بلائیں گے تو الفارض خوشبو آپ نے ہی لگانی ہے۔ اس کے بعد جب حاضری ہو جائے گی، الفارض خوشبو آپ کا معمول بن جانی چاہیے۔ اگر وہ موکل کہتے ہیں خوشبو کو چینج کر فلاں خوشبو لگا لے تو پھر ان کی ماننی ہے۔ پھر جب تک وظیفہ نہیں پڑھتی ہیں، وظیفے کامیاب ہوتی ہیں، تب تک اس چلے کے بارے میں جو ہم بتا رہے ہیں ہماری ماننی ہے۔ جب حاضری ہو جاتی ہے پھر ان کی مانیں، جس چیز کی حاضری ہوگی ہے، کسی قسم کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ہماری طرف سے تمام بندوں کو اجازت ہے۔ ہند کو عامل میں اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو ہم لگاتے رہیں گے اور آپ احباب کو وہ چیزیں بتائیں گے جو کہ اپنے اوپر آشنا ہیں اور اپنے مشاہدات میں شامل ہیں، اور روٹین مرا میں جو وظائف پڑے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے۔ آگے چل کے کچھ چیزیں ایسی بتائیں گے، یعنی کہ کون سا روح فاتحی ہے اور کون سا بادی ہے، کون سا خاکی اور کون سا آبی ہے، اور اللہ کے نام کی کل عدد کتنے بنتے ہیں، عناصر کتنے ہیں، اور ان کا لکی نمبر کیا ہے، اور ان کا کون سا موکل ہے، اور کون سا حاکم فرشتہ ہے، کون سا جلدی عمل کامیاب ہوگا اور کون سا جلدی کامیاب نہیں ہوگا۔ کسی جگہ سے بھی عمل دیکھ کے پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کا خود موازنہ کیا کریں کہ بتانے والا عمل بتا رہے
اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ بیچ میں آتشی بادی آپ ہی ہیں تو یہ بندے آتشی بندوں کے لیے عمل بنایا گیا تو آتشی بندے پڑھیں۔ آگے ہم چل کے ایسے عمل بنائیں گے جو صرف آتشی لوگ پڑھیں گے، آپ بھی ہیں تو آپ بھی لوگ پڑھیں گے، خاکی ہیں خاکی لوگ پڑھیں گے، بادی ہیں تو بادی لوگ پڑھیں گے۔ یعنی کہ جو عمل جس نام کا بنایا جائے گا وہ یہ احباب پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد دوسرا بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ دوسرا پڑھے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، مگر جو بندے نام کے حساب سے پڑھیں گے ان کو فائدہ ہوگا۔ ہند کو عامل میں آج ہم نے آپ کو مکمل آیت الکرسی شریف کی مکمل ڈیٹیل بتا دی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور آئی بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔ ہند کو عامل ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔